ناظرین اور ہمارے سامعین کے ساتھ ساتھ انتہائی معزز و محترم خواتین و حضرات، آداب۔ میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی فیس بک پیج پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ہیں آج تسلیم حسن صاحبہ برطانیہ سے۔ تو میں سب سے پہلے تسلیم صاحبہ آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی پیج پر آئیں اور ہمارے ساتھ کچھ آج اپنے خیالات جو ہیں شیئر کریں گی۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنی طرف سے اور اپنی تحریک کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے تحریک کے بقائے اردو میں مجھے شریک سفر کیا، اور میری آپ کی جو دیگر کاوشیں ہیں میری نظر سے گزری ہیں کہ کس قدر قداور شخصیات آپ کے ساتھ شامل رہی ہیں، اتنے معزز مہمان، معتبر نام جن کا بہت کام ہے، محقق ہیں، ادیب ہیں، ان میں کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس قدر ان کا کام ہے، تو ان کے سامنے تو میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی ہوں کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ نے اتنی، مگر شکریہ بہت بہت کہ ابھی یہ کہ ہم اس سفر میں شامل تو ہیں اردو کی محبت کے باعث۔ اب دیکھیے۔ بہت خوب، بہت خوب، اور یہی محبت ہمیں درکار ہے، یہی جستجو، یہی خواہش، یہی جو آپ کی میں کہوں گا کہ ہمت اور حوصلہ جو ہے آپ کا آج آپ، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ تھوڑا سا علیل بھی ہیں، آپ کو کچھ جی اپنی جو میں جانتا تھا کہ اس کے باوجود آپ آنے کے لیے ہاں بھی کر گئی ہیں، میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ شکریہ۔ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے جب دانت میں سرجری جی ہو ہاں، یا میرے کچھ بھی۔ یہاں داہنی طرف کچھ مسئلہ ہے، تو جی مگر آپ اگر سمجھ رہے ہیں میری بات آپ تک پہنچ بالکل رہی ہے، بالکل، آپ کی پہنچ رہی ہیں، سماعتوں پہنچ رہی تک، تو ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، یہ جی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، میں نے جو آپ کے روبرو اس وقت اپنے مہمان کو رکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ تشریف فرما ہے اس وقت برطانیہ سے، یو کے سے، تسنیم جوہر صاحبہ، تسنیم حسن صاحبہ ہیں، یہ شاعرہ بھی ہیں، خوبصورت ادیبہ بھی ہیں، اور ان کے تعارف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وائس چیئرمین ہیں یاک شاعر ادبی فورم کی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سماجی کارکن بھی ہیں بہترین، اور پیشہ ان کا جو ہے یہ طبی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ادب کے ساتھ جڑی ہیں، انسانیت کے ساتھ جڑی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ایک انسان کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ہوتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا یہ حسن زن ہے کہ اس قدر تکلیف میں بھی انہوں نے حامی پہلے بری ہوئی تھی، لیکن آج چونکہ ان کے جس کو ہم جبڑا کہتے ہیں، تھوڑی سی ان میں پرابلم تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے درمیان ہے۔ جی سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس وقت برطانیہ میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہمارا مشرق اور آپ کا مغرب، ان دونوں تہذیبوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل پر اختصار سے چاہوں گا کہ آپ کچھ بتائیں، آپ کی تعلیم کہاں ہوئی ہے، آپ کی یہ جو ترتیب وار جو آپ کی تربیت ہوئی ہے، وہ آپ نے کیا ساری کی ساری برطانیہ میں ہی پائی ہے یا کہیں اور کسی جی جگہ سے؟ آپ نے تو یوں کہیے کہ یادوں کے دریچے وا کر دیے ہیں، اب اس پر بالکل۔ ڈنڈی پہ چلتے ہیں۔ ام، پیدائش تو خیر کراچی میں ہوئی، اور اس وقت ہوئی جب وہ روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، اب تو خیر ام، اب حالات قدر مختلف ہیں۔ اور میں خوش قسمت ہوں کہ بچپن میں ہی ایسا ماحول میسر آیا گھر میں، میرے والد صاحب خود بھی شعر کہتے تھے، اور میری جو یادوں کی پہلی کہنا چاہیے کہ کرن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کتابوں کی الماری ہوتی تھی۔ عموماً واہ، لوگ شیشے کی الماریوں میں
नवादरात और नुमाइश की चीजें रखा करते हैं। हमारे यहाँ किताबें हुआ करती थी उस अलमारी में, वाह और बहुत ही वो किताबें जो मैं समझती हूँ असास हैं उर्दू अदब की, सरमाया। अम, मेरे जो जहन में है, हमने फैज़ अहमद फैज़ की किताबें, दस्ते से तहसंग, दस्ते सबा, जिंदान नामा, उसके अव्वलीन नुस्खे जो 50 की दिहाई में छपे वो हमने पढ़े। और उसके अलावा गालिब की शायरी है। और जिस उम्र में बच्चे कॉमिक की किताबें पढ़ते हैं, उमन कॉमिकल, हमने साक़ी, अदब लतीफ़, अफ़कार, सीप, नक़ूश, इस किस्म के मयारी अदबी जराइद पढ़े। और वाह वाह क्योंकि हम घर से दोपहर होती थी, तवील दोपहरें होती, धूप में बाहर नहीं निकल सकते थे, तो घर में किताबें, तो हम यही दोस्ती हमारी किताबों से। और वो एक शेर है ना कि बैठ कर सैर दो जहां करना, ये तमाशा किताब में देखा। तो वो वाह किताबों से जो दोस्ती हुई और जो सोच के दर खुले, तो बस वो एक मोहब्बत में तब्दील हो गई। तो ये किताबें मैं समझती हूँ बड़ा उसने अहम हिस्सा अदा किया ज़हनी नमू वाह में, सोच में, तहरीक में। और मैं अब भी यही कहती हूँ कि बच्चों के लिए बड़ा अहम है किताब पढ़ें, कुतुब बीनी करें। और तो ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर अ, इन उसके अलावा ये है कि हमारे यहाँ वालिद साहब कहते हुए बच्चों के भी रिसाले हैं, नौनिहाल, ये बच्चों की दुनिया। लेकिन हमने तो उस ज़िंदगी में जहाँ रहना था, जहाँ राजेंद्र सिंह बेदी रह रहे हैं, इस्मत चुगताई के अफ़साने हैं। कुछ मंटो के अफ़साने तो उन्हें पढ़ने पर पाबंदी थी, जो बाद में हमने फिर पढ़े। लेकिन ये कि उन किताबों से ये बहुत कुछ सीखा। और माहौल ये था घर में कि हमारे वालिद साहब बैतबाज़ी की हमारे यहाँ महाफ़िज़ हुआ करती थी कि और अशआर याद वाह करना। तो हम भी बस फैज़ हुए, फराज़ हुए, परवीन शाकिर के अशआर हैं, तो ये बहुत हम खुशी खुशी-खुशी हम याद किया करते थे, बैतबाज़ी में हिस्सा लिया करते थे। फिर ये कि मिसरे तरह देखिए कि उसपे थोड़ी बहुत काविश की जाए, गिरहबंदी की जाए। स्कूल कॉलेज में मुकाबलों में, शेरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। और 16 साल की उम्र में मैंने कुल पाकिस्तान मुकाबला शायरी जो बैरून कलियाती लाहौर में मुनक़्क़द हुआ, उसमें अव्वल इनाम लिया। तो उस वक़्त थोड़ा-सा फिर अम, ये एहसास हुआ कि कुछ है कि तुकबंदी कर सकते हैं, कुछ सलाहियत है शेर कहने की। फिर ये हुआ कि बाद में हम यूके आ गए। और जब से अब तो ख़ैर काफ़ी अरसा हो गया, यहीं पे भी प्रोफ़ेशनल डिग्री भी यहीं यूके से हासिल की। मैं पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। बच्चों के साथ काम करती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट प्रिंसिपल ऑफ़िसर भी हूँ मैं। और घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, घरदारी है। तो ये कि वाह ज़िंदगी है कि हिस्सों में तक़सीम है मसावी तौर पर। तो ये कि बहुत मशक़े सुख़न जारी, चक्की की मशक्क़त भी की मशक्कत थोड़ा-थोड़ा। भी बहुत तो बस ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन अम, मुझसे आप के बहुत सारे मैंने मौज़ूद मेहमान देखे, किताबें उनकी बहुत सारी। मैं ये कि अभी सिलसिले में मुझसे लोग कहते हैं कि आप भी अपनी जो है वो अपना कलाम उसको अशात पज़ीर कीजिए। तो मैं यही कहती हूँ कि शायरी मेरे लिए या तो कार-ए-हुनर है, या मेरी काबिश है, या इज़हार का पैराया है। मैं ऐसे सूद-ओ-ज़यां के तराजू में नहीं तोलती हूँ। अभी भी मैं समझती हूँ कि हुर्फ़ और अल्फ़ाज़ नमू पाने की ख़्वाहिश रखते जी हैं, और बहुत मज़ीद खूब बहुत उसमें खूब मज़ीद बहुत खूब कोशिश बहुत अच्छा भी करती लग हूँ। रहा है। जी, जी। इस बीच में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ बहुत सारे नाज़रीन जुड़ते जाएँगे भी, और जो जुड़े हैं मैं उनका जी, नाम इसलिए भी लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा-सा उनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है उन्हें खुद भी और हमें भी। आलम बनारसी साहब हैं, शहनाज़ रहमत साहिबा हैं, बिशारत सलीम साहब हैं, फ़याज़ खान साहब हैं, डॉक्टर खुर्शीद अहमद हैं, हमीदुल्लाह खान साहब प्रोफ़ेसर हैं हमारे साथ। शोएब साहब हमारे साथ हैं, अबरार अहमद साहब हैं, इसी तरह शबाना रिज़वान हैं, तलत सरोहा साहिबा हैं, तो नुसरत अली खान काज़ी साहब हैं।
تو یہ تمام ناظرین آپ کو سلام، آپ کو صحت یابی کی دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ جو سفر کا بتایا، تو آپ تھوڑا سا یہاں یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو آپ نے پڑھنا لکھنا شروع کیا، جو گھر کے ماحول کا بھی بتایا، وہاں کب تک رہیں اور یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 10-20 سال ہو مجھے گئے آپ کو؟ نہیں، مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں یہاں پر UK میں۔ 25 سال، بہت جی خوب۔ بالکل۔ تو یہ ڈگریز جو آپ نے پروفیشنل ڈگری ہے وہ یہیں سے جی کی ہے؟ اور جی میں نے یہیں سے UK میں ہی ہے، یارک سینٹ جان یونیورسٹی، وہیں سے میں جی، نے 4 سال کی یہ ڈگری لی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ادب کا یہ جاب جو کا ہے، سلسلہ۔ مطلب چونکہ آپ کا پروفیشنل اگر ہم دیکھیں، پروفیشنل لائف دیکھیں تو وہ کچھ الگ ہے جی ادب کے بالکل۔ ساتھ۔ جی جی تو ادب کے ساتھ یہ جو آپ کا میں کہوں گا کہ تعلق پیدا ہوا، ادب کے ساتھ جو رشتہ آپ کا بنا، یہ کیا کوئی خاص وہ جو تک بندی آپ کہہ رہے ہیں، ایک ماحول کی دین ہے، گھر کے ماحول کی دین ہے، بالکل یا کچھ احباب تھے، کچھ ساتھی ایسے تھے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایسا رہا اور یہ قدم چلتی رہی؟ شروع کی جو تربیت ہے اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ خدا کی طرف سے ودیت کردہ صلاحیت ہوتی ہے شعر موضوع کرنا۔ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس فن کو جلا بخشنا، اس کی نوک پلک سنوارنا، اس کے لیے بڑا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ تلمس آپ سیکھیں، اس کو مزید اس کو نکھار لائیں۔ بچپن میں ہے کہ والد صاحب کی طرف سے مجھے بہت حوصلہ افزائی ملی، تو میرے شروع کے سفر میں انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ یہاں آ کر بھی میں خوش قسمت رہی اس حساب سے کہ یہاں بھی مجھے مواقع ملتے رہے کہ ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا، مشاعروں میں شریک ہونے کا۔ وقتاً فوقتاً میں کہوں گی گاہے بگاہے، کیونکہ ظاہر ہے تعلیمی مصروفیات بھی رہیں، گھریلو مصروفیات بھی رہیں، تو میں اس طرح سے تو نہیں حق ادا کر سکتی، لیکن تھوڑا بہت جو بھی لکھنے کا سلسلہ ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور یہاں پہ جب میں آئی تھی، میں اس وقت ڈاکٹر صفات الوی یہاں پہ بریڈ فورڈ میں ہے، اور بریڈ فورڈ کے حوالے سے خیر میں آپ سے بعد میں گفتگو کروں گی، برطانیہ میں بریڈ فورڈ کا جی جو نام ہے اردو کے حوالے سے اس کا ایک، اس کو لٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ بریڈ فورڈ کو یہاں پہ جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں، ہماری جو آبادی ہے وہ تقریباً 40% کے قریب ہے، تو اردو کا ایک مرکز اور ایک گڑھ رہا ہے بریڈ فورڈ۔ تو بالکل۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں یہیں پر رہی اور یہاں پر ان سرگرمیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ میں بنتی رہی۔ تو وہاں پہ ڈاکٹر صفات الوی یہاں پر تھے، انہوں نے وہ ایک ماہانہ نشست کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور مجھے وہاں پر جتنے بھی برطانیہ کے بڑے بڑے نام، ادیب، شعرا، ان کو سننے کا موقع ملا، ان سے ملاقات کا موقع ملا، خود اپنا کلام پیش کرنے کا موقع ملا، بساط ادب ان کی تنظیم۔ اس کے بعد تھوڑا تعطل آ گیا، اور ہم نے پھر تقریباً آج سے کچھ 10 سال پہلے ایک ادبی تنظیم کی بنیاد، ہم تقریباً 5-6 جو مقامی شعرا اور ادیب، وہ یارکشائر ادبی فورم کے نام سے۔ جی جی، مقصد یہی تھا کہ جو منجمد ادبی منظر نامہ ہے اس میں تھوڑی حرارت پیدا کی جائے، واہ، اور اس بہت کے خوب۔ اغراض و مقاصد محض یہ نہ رہیں کہ شعرا یا ادیبوں یا ان کی خدمت کا ذریعہ بنے، بلکہ اردو کی ترویج، اور ہمارا جو اہم مقصد یہی تھا کہ ہماری نئی نسل تک بھی اردو کا پیغام پہنچائے، اور اس میں جتنی بھی اصناف سخن ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ اور ہم کافی حد تک اس میں کام، کیونکہ ہم اس میں خواتین ہیں، اور جب خواتین کسی تنظیم میں شامل ہوتی ہیں تو اس کا جو آپ کو پتہ ہے، اس بہت میں اچھا۔ فیملی ویلیوز کو جو ہے ہم ہمیشہ ملحوظ آپ خاطر کے رکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے جب ہم غزل انصاری صاحبہ سے بات کر چکے ہیں، جی اور اسی طرح اشتیاق میر صاحب ہیں، تو انہوں جی نے جی ایک سلسلہ بنا ہمارا، اور انہوں نے اپنی اس یاک فورم کے بارے میں بتایا کہ ہم مطلب 5-10-20 لوگ ہیں، اور اب تو جڑتے جا رہے ہیں۔ اس بیچ میں انہوں نے تب بھی آپ کا ذکر خیر کیا تھا، اور حالات وہی ہیں کہ تھوڑے تھوڑے بدلتے رہے۔ اس بیچ میں ہم نے اشتیاق میر صاحب کو بھی لیا، غزل انصاری صاحبہ سے بھی جی بات ہوئی، آج آپ سے بھی ہو رہی ہے۔
उनसे भी बहुत से पहलू जो हैं इल्मी अदबी जो हैं उनके बारे में हमें रोशनासी हासिल हुई। आज आप भी हैं। ये जो हमने मतलब आपकी ज़ुबानी भी सुना है कि ये जो आपने तंजीम कायम की, इस तंजीम के जो अहम मकासद में से आपने एक ये भी बताया कि यहाँ सिर्फ शेरी नशिस्तें ही नहीं हुई बल्कि कुछ आपने अमली काम भी जी किए हैं। तो मैं यहाँ ये जी जानना भी चाहूँगा कि दयारे गैर में, क्योंकि आप भी बुनियादी तौर पे अगर हम कहें तो पाकिस्तान से वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ रह के उर्दू को जिंदा रखना और उर्दू की बस्ती आबाद करना, फिर एक नहीं 8-10 लोग आप मिल के उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। उर्दू अरब का ये इजाफा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी तारीख लिखी जाएगी उसमें ये जो सरगर्मियाँ होती हैं, चाहे वो एक अकेले फर्द की हों या एक तंजीम की हों, ज़रूर वो जी दर्ज की जाती हैं। तो मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि ये जो अदबी या फॉर्म है, तो इसका क्या है मतलब, क्या क्या आप कर चुके हैं और कौन कौन सी तंजीमें हैं जो इस वक्त आप बरतानिया और जैसे आपने बैकफुट की बात की है, इन तमाम तर चीज़ों को भी, इससे पहले कि हम आपका कलाम सुने, तो मैं चाहता हूँ कि कलाम जी सुनने से पहले हम वहाँ के हालात से थोड़ा सा रोशनास हो जाए। बरतानिया में अगर आप अदबी तंजीम के हवाले से बात करें, वैसे बरतानिया में उर्दू का तो अभी से नहीं है। बरतानिया में तो उर्दू का जब से बर्र-ए-सग़ीर पे अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी उर्दू का चलन तो होता चलता ही रहा। रहा है। मैं थोड़ा-सा अदबी तंज़ीम के हवाले से और ख़ास तौर पे अपनी अदबी तंज़ीम के हवाले से थोड़ी-सी बात जी जी करना जी जी। चाहूँगी। अम, बरतानिया में सिर्फ़ ब्रैडफ़ोर्ड में ही और भी तंज़ीमें पहले काम कर रही थी, मगर मैं समझती वो इतनी फ़ाल नहीं रहीं और ठीक। यहाँ हमने जब आगाज़ किया, तो यही हमारे पेश नज़र था कि हम ऐसी तक़रीबात रखें, जैसे वर्कशॉप एक के नौजवानों को हम मदऊ कर सकें वर्कशॉप में लिखने के लिए और तहरीक देने के लिए। उर्दू वाह। के हवाले से अब मैं थोड़ी और बात करूँ कि नई नस्ल में जी। उर्दू ज़ुबान की एक अब बक़ा जो है उर्दू ज़बान की, वो किस तरह से उसको बाक़ी रखा जाए। तो वाह। उनको दिलचस्पी दिलाने के लिए, उनको रग़बत दिलाने के लिए ज़ाहिर है इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह का माहौल बनाया जाए कि वो उसकी तरफ राग़िब हो सकें। और बहुत खूब। हमने एक मुक़ाबले मज़मून नवीसी रखा बच्चों में। तदरीस के हवाले से बरतानिया में थोड़ी-सी बात ये करना चाहूँगी कि यहाँ पर अम, आपको तमाम को इल्म ही है कि तीसरा बड़ा मरकज़ कहा जाता है और उर्दू बेशक उर्दू चौथी के या हवाले 5वीं से। बड़ी ज़ुबान है यहाँ पर। वाह। और इतने और यहाँ पर बरतानिया में स्कूल की सतह पर जीसीएसईज़ हैं, ए लेवल्स हैं उर्दू का और जहाँ-जहाँ आबादी है उर्दू बोलने वालों की, वहाँ पर ये सहूलियात हम पहुँचाए जा रहे हैं कि स्कूलों में वाह। इतना इंतज़ाम है और ये ए लेवल जब बच्चे अपना करते हैं तो वो किसी दूसरे ए लेवल से कम नहीं होता। तो स्कूल के बच्चों को हमने फिर मदऊ किया ताकि वो हिस्सा ले सकें और उनके लिए एक गैर निसाबी सरगर्मी हो और वो इस मुक़ाबला मज़मून नवीसी में हिस्सा लें और उन्होंने ऐसा किया। तो ये एक अच्छी बात हुई कि उनकी तरफ से शिरकत हो गई। और यहाँ पर उसके अलावा हमने पहला एक यूथ मुशायरा किया, जो यहाँ पे एक नई बात थी कि नौजवान वाह। जो शोरा थे, उनको उनको उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कि वो आएँ और थोड़ा बहुत इसमें भी अपना शेरी जिनमें शेरी रुझान क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शेर-ओ-सुख़न तो अब ये उम्मीद रखना कि उनमें उतना शेरी ज़ौक़ हो, वो तो अबस है यहाँ पर, लेकिन बच्चे जो भी जितना उनके लिए पहली ज़ुबान और ये में हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारे यहाँ के बच्चों की जो पहली ज़ुबान है, वो अंग्रेज़ी है। जी। और उर्दू जो है, वो घर में उन्हें वो माहौल मैसर रहा, उर्दू से मोहब्बत और यही है कि सिलसिला कि उनमें ये रविश हो कि वो थोड़ा सीखने की तरफ उनका रुझान हो। उसके अलावा ख़ैर ये तो बड़ी तवील फ़हरिस्त है, मैं भी लेके नहीं बैठी लेकिन एक जो नहीं, काम अच्छा हमने है और किया है जो आप बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। इस पे अभी और भी रोशनी आप डालिएगा। मैं आपको बताऊं कि आज़रबाईजान से हमारे इब्राहिम
भाई जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और आपको दिली सलाम जो है वो पेश कर रहे हैं। उसके साथ जी साथ आरपी सिंह साहब हैं, ये हमारे बेहतरीन नाजरीन में से हैं, व्यूवर्स हैं और हमेशा बने रहते हैं, लेकिन आज किसी जल्दी में है शायद, इसीलिए कह रहे हैं कि हम दोनों को मुबारकबाद दे के कह रहे हैं कि मैं बाद में अटेंड करूंगा। राबिया अहमद हैं, आलम बनारसी साहब हैं, परवेज मलिक ज़ादा साहब बहुत हौसला हमारा बढ़ा रहे हैं, बहुत खूबसूरती से इन्होंने कमेंट्स किए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम साहब हैं, उसके बाद सैफुल्लाह साहब हैं, ये तमाम जो उसके बाद मलिक निज़ामी साहब हैं, फयाज खान साहब कह रहे हैं कि बेहतरीन मौजू है और बेहतरीन गुफ्तगू भी हो रही है। तो मैं ये इसलिए भी क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा सा एक मौजूदगी का एहसास रहता है कि हम साथ बने हुए हैं, तो बेहतरीन गुफ्तगू भी हो रही है। और जो आप सिलसिला वहाँ का बता रही हैं ये बहुत ही अहम मैं कहूँगा जानकारी है। जी बेशक वहाँ के नौजवानों की जुबान इस वक्त पहली जिसको हम कहेंगे कि वो अंग्रेजी है, जाहिर सी बात है अंग्रेजों का मुल्क है, तो लेकिन जो उसमें मुकीम हम मशरकी लोग हैं, वो उन्होंने अपने तहजीब और तमद्दुन को भी मैं बिल्कुल कहूँगा कि बहाल रखने के लिए कोशिशें जो है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि हम वर्कशॉप करते हैं, करवाते हैं बच्चों को, यानी नौजवानों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं। ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि कुर्बानी है वर्कशॉप्स करना, क्योंकि मुशायरे तहजीब हम कहेंगे कि अदब का एक हिस्सा है, लेकिन वर्कशॉप ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा और आप बताएं कि ये जो आपकी तंजीम है और किस किस नहज पे कौन कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जिस पे आप फोकस करती हैं, काम करती हैं जी। जी मैं नई नस्ल के हवाले से वैसे तो हमारी अदबी सरगर्मियाँ तो किताबों की इजरा है, शायरी है, लेकिन मैं उससे हट के थोड़ी सी बात करूंगी। जी हाल जी। ही में हमने एक दास्तान गोई का एक सेशन रखा था यहाँ पर, और वाह बहुत खूब। वो भी बहुत मकबूल हुआ था। और मैं उसकी वजह यह है कि उर्दू बच्चे अगर लिख पढ़ ना भी सकें, उनके कानों में वो पहुंच रही है उर्दू उतनी। और दास्तान गोई उसमें एक उस लहजे में उस तरीके से उन तक वो पहुंच रहा है, हमारा अदबी सरमाया, वो कहानियाँ। तो वो भी एक तरह से मैं समझती हूँ कि बहुत अहम बात है कि उनके दिल तक तो रसाई हो, उनके कानों तक तो उर्दू पहुंचे, और वो उसी लबो लहजे में और उसी खूबसूरती के साथ पहुंचे। तो ये भी एक बहुत खूब। काविश थी यॉर्कशायर अदबी फोरम की, कि किसी तरह हम कोशिश ये है कि दामे दर में सुखने कदमे किसी तरह भी बस उर्दू को इसी तरह हम फरोग तरोीज दिया देते जाए। रहें। तो और बेशक। नई नस्ल अब उर्दू का दायरा कार आप रॉल्फ रसल के नाम से वाकिफ हैं, यहाँ पे उर्दू के हवाले से बड़ा काम किया है उन्होंने। कहा था कि उर्दू को के इब्लाग के लिए उसका आसान होना ज़रूरी है, ताकि नई नस्ल में अगर हम उसको उसकी बका चाहते हैं तो उसके, और उर्दू का दामन वसी है। आप देखिए हम आम बातचीत में कितने ऐसे अल्फाज हैं जो हम शामिल करते हैं रोज़मर्रा में। और बेशक। बच्चों को ये कि उर्दू को वसी वुसअत दे के उसमें उसको मज़ीद आसान बनाने के लिए, और उसमें मीडिया का भी, आजकल सोशल मीडिया है तो मीडिया का भी सहारा बड़ा है, गनीमत है कि बच्चों के लिए कि उसके ज़रिए भी उर्दू उन तक पहुंच रही है। तो महज अदबी किताबें और रसायल और ज़राइद यही नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी अब उसमें कहानियाँ हैं, अब उसमें ड्रामे हैं, या आप फिल्में हैं, या दीगर ज़राए हैं, शायरी है, जो भी है वो उन तक पहुँच रही है। एक और बात इस हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हम रोमन उर्दू का भी आजकल बड़ा चलन है। और बेशक ये बेशक। जी तो मैं किसी ने मुझे अपने एक नौजवान लिखने वाले, उन्होंने अपने अशार भेजे रोमन में लिखे, तो मैंने कहा भाई आप उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं तो आप उर्दू में लिखिए। तो उन्होंने कहा भाई रोमन में जब लिखा जाता है तो उसमें ज़्यादा तलफ़्फ़ुज़ का होता है, क्योंकि आप उर्दू लिखते वक़्त ज़ेर ज़बर का आराब का इतना ख़्याल नहीं होता। हालाँकि बस रोमन में ये है कि आपको पता नहीं चलता कि क़ाफ़ है या काफ़ है या स्वाद है या सीन है, मगर हाँ। अम, अ,
تو یہ بھی ایک میں اس کو انکریج تو نہیں کر رہی، حوصلہ افزائی نہیں کر رہی کہ اردو رسم الخط کو بدل کر رومن کو لاگو کر دیا جائے یہ بچوں میں، مگر ان میں اردو کی محبت اگر بولنا چاہ رہے ہیں، لکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی میں سمجھتی کوئی مذاقہ نہیں ہے نوجوان نسل کے لیے، تو یہ میں کہنا چاہ رہی بہت ہی خوبصورتی سے یہ جو نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اسکرپٹ کو بچانا اس لیے تھوڑا سا میں کہوں گا کہ جی اہم ہے کہ کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اس وقت اگر آپ کو دیکھا ہے تو میں کل کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ناک، پلک، آنکھ، جی ٹھیک ہے نا، ایک شبیہ ایسی تھی. تو اگر ہم رومن لکھتے رہے تو ہم کل سین، سواد اور توئے زوئے اور این نہیں، اور میں تو بے. بالکل نہیں صحیح کہہ ہاں. رہی ہوں آپ تو تھوڑا سا ہاں مطلب میں، ہاں یہ ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اگر وہ سن کے اپنا اظہار کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے. اور میں ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی اس اعتبار سے بھی کروں گا کہ اگر وہ اردو سننا پسند کرتے ہیں، اردو بولنا پسند کرتے ہیں، تو یہ یقین جی جانیے کہ وہ اردو لکھ بھی لیں گے، ضرور لکھیں گے. بالکل تو میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ نے بہت اچھا کیا، ورک شاپ کی بات کی اور ان کو تربیت دینے یا دلانے کی جو باتیں کی ہیں. کیا اس وقت اگر ہم وہاں کی صورتحال دیکھیں برطانیہ میں اردو کو لے کر، جیسے آپ نے کہا کہ اسکولوں میں بھی کہیں نہ کہیں رائج ہے، جی کوئی بالکل ایسا نہیں ہے کہ سختی سے کوئی منع ہے، لیکن کیا وہاں کے کچھ اخبارات اردو کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے، اخبارات نکل رہے ہیں، کچھ رسائل نکل رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی سوشل میڈیا کی بات کی، تو کچھ وہاں کے لوکل چینلز ہیں، یا اگر ہم دیکھیں یونیورسٹی سطح پر نہ ہی صحیح لیکن دوسرے ادبی حلقوں میں، یعنی میگزین ہو، اخبار ہو، یا خاص کر کے ریڈیو اور ٹی وی کی نشریات وغیرہ ہیں اردو میں؟ جی. اب اگر میں آج سے 25 سال پہلے دیکھتی تو اس وقت بریڈ فورڈ میں راوی اخبار مقصود الہی شیخ صاحب تھے، وہ نکالتے تھے، بڑے تواتر سے نکالتے رہے نامساعد حالات میں، کیونکہ اس وقت اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. ظاہر ہے بہت وسائل محدود تھے. اب جی ایسا نہیں ہے. آپ بہت سارے چینلز ہیں اردو کے یہاں پہ، اردو زبان کے، اور محض لوکل چینل نہیں، باہر سے پاکستان سے ہندوستان کے چینلز بھی ہیں. تو یہ اردو کے حوالے سے آپ اب ہندی کہیے، اردو کہیے، زبان، تو یہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ ایکسیسیبل ہیں، سب اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اخبار ہیں. اب آپ کو پتہ ہے آن لائن زیادہ تر اخبار ہیں. اب لوگ جی جی یہاں سے بھی اخبارات ہیں لندن سے نکل رہے ہیں، نوائے جنگ ہیں اور دوسرے ہیں، بہت سارے مقامی میگزینز بھی ہیں. ادبی رسائل تھوڑے پہلے کی طرح نہیں ہیں، لیکن اب چونکہ اب پوری دنیا جسے ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، آپ اپنا کلام آپ کہیں بھی چھپنے کے لیے بھیج سکتے ہیں اور اس کی رسائی ساری دنیا تک ہے. تو بے یہ شک. ایکسیس موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ فنگر ٹپ پہ اب دنیا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بے شک. اس تک بالکل رسائی. لیکن یہاں پر لوگ کاوش کر رہے ہیں. اور آپ نے تعلیم کی جو بات کی، تو مانچسٹر یونیورسٹی میں اردو میں ڈگری ہے، تقریباً 2007 سے وہاں پر یہ شعبہ واہ. اردو کا ہے. اور لندن میں بہت بھی ہے، اورینٹل جو لینگویجز ہیں ان کی زبانوں کا یہ ہے، اور وہاں پر بھی اردو میں آپ سند لے سکتے ہیں، ڈگری لے سکتے ہیں. تو یہ سہولیات یہاں پر موجود ہیں. اور تو یہ جو یہاں یونیورسٹیز یا کالجز یا ہم اسکول کی بات کریں جو اردو کی وہاں ہم کہیں گے کہ جو درس و تدریس کا یہ نظام قائم ہے، یہ ہمارے مشرقی لوگ ہی حاصل کرتے ہیں یا وہاں کے مقامی جو باشندے ہیں وہ بھی جی، کچھ شوق یہ رکھتے ہیں؟ آپ نے بہت دلچسپ بات پوچھی، کیونکہ میں خود بھی منسلک ہوں، ظاہر ہے ہیلتھ پروفیشنل ہوں، اس کے علاوہ لوکل کاؤنسل کے ساتھ منسلک ہوں. ہمارے ہاں چونکہ ایک جب تک آپ دیکھیں تاریخ وطن کی آمد کا سلسلہ چلتا جی رہے گا، جی وہ اردو زبان بھی آئے گی، وہ اپنے ساتھ تہذیب بھی لے کر آئے گی، اور وہ بے شک. ساری اس کے ساتھ جو منسلک ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو
کمیونیکیشن یا ابلاغ جو ہے وہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور یہاں پہ جو پروفیشنلز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسی زبان میں آپ براہ راست گفتگو کریں. تو یہاں پر کالج کی سطح پر بھی اردو کے ایسے کورسز تھے جو انگریز اور ان لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے ان کے لیے. تو انگریز بھی واہ، یہاں پر سیکھ رہے ہیں اردو، کہ کیا تاکہ وہ بات ہے. براہ راست ان کے ساتھ. دوسری ایک اور چیز، ابھی حال ہی میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا یہاں پر جسے کہ فنڈامنٹلسٹ اور ایک رجحان بچوں میں جو ہوا کہ ان کا رجحان ایسا ہوا کہ ٹیررزم کی طرف، تو اس کو بھی روکنے کے لیے کیونکہ کہ وہ زبان ایک کڑی ہے، تو پریونٹ کے نام سے ایک یہاں پر ہے سلسلہ، تو اس میں بھی لوگ سیکھ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں اس طرح کا بچوں میں رجحان ہو رہا ہے، اس طرح جو شدت پسندی ہے. تو اس کے لیے بھی لوگ اردو سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ جان واہ، سکیں. تو یہ یہاں پر ایسی کورسز بھی موجود ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں. اور میں خود بھی جہاں میں کام کرتی ہوں، میں نے تھوڑا بہت میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے کولیگس ہیں انگریز کولیگس، ان تک تھوڑی جو بنیادی باتیں ہیں جو پہنچاتے ہیں. ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت وہ جان لیں. تو کوشش تو ہماری یہی ہے. اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو اردو کی محبت میں یہاں پہ جیسے رالف رسل کا میں نے ذکر کیا کہ ان کا بھی جی، بڑا کام ہے، اور محبت میں بھی لوگ اردو سیکھ رہے ہیں. تو یہ دیا جل رہا ہے، اب دیکھیے روشنی تو پھیل رہی ہے. بہت خوب، بہت خوب. اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ جس انداز سے آپ یہ جانکاری فراہم کر رہی ہیں اور وہاں کے انگریز جو نوجوان نسل ہے وہ بھی اگر شوق سے پڑھ رہی ہے، تو اس بیچ میں میں یہاں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے تہذیب کی زبان ہے، اردو زبان جی ایک محبت کی زبان ہے، اردو زبان امن اور بھائی چارے کی زبان ہے. اردو زبان کی جتنی شیئرز بتائی جائیں، یعنی ایک انسانیت کی زبان ہے، ادب کی زبان ہے، سلیقے کی زبان ہے، اور تہذیب و تمدن کی زبان ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی کچھ لفظ استعمال کیے، وہ جو شدت پسندی ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کو جاننے کے لیے اردو پڑھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا جملہ آپ نے اردو کہا کے ہے. آپ نے ایک پوائنٹ مس کیا ہے جو بڑا اہم جی، ہے کہ اردو رابطے کی زبان ہے. ہاں، بے یہاں شک رابطے کی برطانیہ میں زبان ہے. بہت سارے علاقے ہیں جسے مختلف زبانیں ہیں، پنجابی، بنگلہ دیشی، بنگالی، گجراتی، لیکن ایک جو زبان سب میں کامن ہے اور جو قوم، سب ہاں، کو وہ لنک، اردو ہے. وہ اردو یا ہندی ہے. وہ سب سمجھ واہ لیتے ہیں. واہ، میں اتنے عرصے سے یہاں بہت پر ہوں. اچھا. تو یہ اسی لیے اردو کی یہی اہمیت جو یہی ہے وہ وجہ ہے دیگر کہ اب زبانوں آپ سے دیکھیں، زیادہ. جی جی، یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت لندن سے ہیں اور ہمارے بیچ میں ایک بنگلہ دیش سے بھی یہاں بھی اوپر اسکرین میں ہاں، ارمان شمسی صاحب، یہ بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت. بہت سے ناظرین جن میں سے میں بتاتا چلوں، ڈاکٹر شبینہ نسرین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، صبیہ سنبل صاحبہ بہترین شاعرہ علی گڑھ سے ہمارے ساتھ ہیں، سروش شاہ ہمارے ساتھ ہیں. کیا کہنے، ان کا کہنا ہے صبیہ سنبل صاحبہ کا کہ رابطے کی زبان ہے. بے شک. اور اسی طرح عالم بنارسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مرزا عبد القیوم ندوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور حمید اللہ خان صاحب، اور یہ ہے احمد مزمدار، یہ بھی ہیں کوئی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اردو کی مختلف جو شیئرز گنوائی ہیں، یہ ایک بڑا خوبصورت، وہ حمید اللہ صاحب پروفیسر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، کڑی سے کڑی جڑتی ہے. دیکھیں نا، میں نے اگر 4-5 لفظ استعمال کیے، میں نے کہا امن کی زبان ہے، سلیقے کی زبان ہے، تہذیب کی زبان ہے، بیچ میں ایک لفظ جو مطلب اتنا خوبصورت آپ نے دیا کہ رابطے کی زبان بھی ہے. بے شک کہ ہم ہندوستان کے دور دراز ایک ریاست یعنی جموں کشمیر میں بیٹھے ہیں، آپ اس وقت برطانیہ، اور ہمارے ناظرین دیکھیے کہاں کہاں سے، آذربائیجان سے جڑے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے جڑے ہوئے ہیں. اس بیچ میں مختلف جو ہمارے ناظرین ہیں سب کا تو ہم بھی نہیں جانتے. ڈاکٹر مشتاق عالم صاحب ہیں.
تو یہ ایک رابطے کی زبان ہے بے شک، لیکن میں اس جو آپ نے جملہ ادا کیا تھا کہ شدت پسندی کو جاننے کے لیے کہ کیوں ہو رہی ہے اردو سیکھا جا رہا ہے، یہ کمال کی بات۔ تو میں بہرحال ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ادبی گفتگو ہو رہی ہے، آپ ایک خوبصورت لہن ذہن رکھتی ہیں اور شاعری بھی کرتی ہیں، نثر میں بھی آپ نے تبازمائی کی ہے، تو میں اس سے پہلے کہ اب اس طرف آؤں کہ ادب کیا ہے اور غزل سے آپ کا رشتہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اپنی ایک دو غزلیں جو ہے وہ سنا دیجئے، تاکہ پھر ہم کچھ اور گفتگو کرنے کے بعد پھر کچھ غزلیں آپ کی سنیں۔ جی، غزل سے رابطہ تو خیر بچپن میں ہی استوار ہو گیا تھا، اور جی غزل کو میں کہتی ہوں کہ تنگی داماں کا علاج ہے، اور غزل میں واہ، یہی ہے کہ موضوعات وسیع ہیں، اور ہر آپ شعر میں ایک نئی بات کہہ سکتے ہیں، تو بے شک، غزل سے ایک یہ رشتہ ہے۔ ویسے رشید احمد صدیقی کہہ گئے ہیں کہ اردو شاعری کی آبرو ہے غزل، آبرو ہے، اور بے شک۔ اس عفیفہ کے ساتھ کچھ ناروا سلوک بھی ہو رہا ہے آج کل، مگر کوشش یہی کرتے ہیں کسی طرح ہم اس میں اپنے اظہار کا پیرایا جو ہے، میں نے غزل کو ہی چنا ہے۔ بہت ام، کچھ اشعار: میں تماشائی تھی تجھ جیسا تماشا نہ ملا، میں واہ، تماشائی تھی تجھ جیسا تماشا نہ ملا، آئینہ ہاتھ میں آیا ہے تو چہرہ نہ ملا، آئینہ کیا ہاتھ بات ہے، میں آئینہ آیا ہے تو ہاتھ میں آیا تو چہرہ نہ چہرہ ملا، نہ ملا، کیا بات، ساتھ جو گزرا تھا لمحہ اسی لمحے کے لیے، ہاں ساتھ ہاں، جو گزرا ساتھ تھا لمحہ اسی لمحے کے لیے، مجھے گرتی ہوئی دیوار کا سایہ نہ سایہ ملا، نہ ملا، کیا مجھے بات، گرتی واہ، ہوئی دیوار کا سایہ نہ ملا، اور بھیڑ سی تیرے خیالوں کی لگی رہتی ہے، بھیڑ سی تیرے خیالوں کی لگی رہتی ہے، ان کو چھوڑا ہے تو بھی کبھی تنہا نہ ملا، ان کو کیا چھوڑا ہے بات ہے، تو بھی کبھی تنہا نہ ملا، تنہا نہ ملا، اور ہم دیار غیر میں رہنے والوں کی آواز کے شام غربت میرے ہمراہ چلی آئی ہے، ہاں ہاں شام ہاں، کیا غربت بات، میرے ہمراہ چلی آئی ہے، دور تک واہ، صبح وطن تیرا اجالا نہ ملا، دور ہاں ہاں تک ہاں ہاں صبح ہاں، دور وطن تک تیرا صبح وطن اجالا نہ تیرا ملا، اجالا نہ ملا، کیا اور بات ہے، واہ، قیمت درد سمجھ زیست کے بازاروں میں، قیمت واہ، درد سمجھ زیست کے بازاروں میں، یہ وہ سودا ہے کسی کو کبھی سستا نہ ملا، یہ وہ کیا سودا ہے بات، کسی کو واہ ہے، کب کبھی سستا نہ ملا، نہ ملا، اور مقتا واہ، ہے کہ زندگی کون حسابوں میں گزارے تسلیم، کیا بات، زندگی کون زندگی، حسابوں میں گزارے تسلیم، میں نے کیا کیا نہیں چھوڑا، مجھے کیا کیا نہیں ملا، میں نے ہاں کیا ہاں کیا ہاں، میں نے نہیں کیا چھوڑا، کیا نہ چھوڑا، مجھے کیا مجھے کیا کیا نہیں کیا ملا، نام، میں واہ واہ واہ، تماشائی بہت، تھی تجھ جیسا واہ تماشا نہ ملا، واہ، آئینہ بہت خوب، ہاتھ میں آیا ہے تو چہرہ نہ ملا۔ چہرہ نہ ملا، شکریہ۔ کیا بات ہے، لگاتار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ چاہے شبانہ نسرین صاحبہ ہوں، حمید اللہ خان صاحب ہو، سبیہ سنبل صاحبہ ہوں، لگاتار آپ کو مشتاق عالم صاحب ہوں، آپ کی نفیسہ سلطانہ انا صاحبہ جو ہیں یہ بھی، اور ارمان شمسی صاحب، تمام کے کمنٹس میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ سب کا کہنا ہے کہ بہت خوبصورت شعر آپ سنا رہی ہیں، بہت خوبصورت غزلیں ہیں، خیال ہیں، تو میں شکریہ چاہوں گا کہ ایک دو غزلیں اور عطا ہو جائیں، ایک ماحول بن پڑا ہے تو پھر ہم شاعری کی چلیے، بات جی، شکریہ۔ آم، ایک اور غزل ہے، اور یہ کافی مقبول رہی، مجھ سے مشاعروں میں اکثر فرمائش کی جاتی ہے سنانے کے لیے۔ آم، وہ چہرہ جو میری چاہت رہا ہے، واہ، وہ چہرہ جو وہ میری چہرہ، چاہت رہا ہے، مگر ایسا کہیں دیکھا سنا ہے، مگر واہ، ایسا کہیں دیکھا سنا ہے، خود اپنی ذات کا میری انا سے، خود اپنی ذات کا میری انا سے آنا سے، بڑی مشکل سے سمجھوتا ہوا ہے، کیا بڑی بات مشکل ہے، سے کیا، سمجھوتا ہوا ہے،
پھر سے اجالے پڑھیے گا. سب سمیٹے جا چکے ہیں، اجالے سب سمیٹے جا چکے ہیں، میرے رستے میں ایک ٹوٹا دیا ہے، میرے واہ واہ. رستے میں ایک ٹوٹا دیا ہے۔ اور شعر ہے کہ میرا اپنا اثاثہ کچھ نہیں، میرا میرا اپنا اپنا اثاثہ اثاثہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. میرا تو نام بھی رکھا ہوا ہے، میرا کیا اپنا بات ہے. اثاثہ کچھ نہیں ہے، میرا تو واہ. نام بھی رکھا ہوا ہے، ہنسی کیا کے بات ساتھ ہے. کیا بات ہے. واہ. آنسو۔ شکریہ شکریہ۔ اور کیا. شعر ہے کہ ہنسی کے ساتھ آنسو کا ٹپکنا، ہنسی کے ساتھ ہنسی کے آنسو کا ساتھ آنسو کا ٹپکنا، ٹپکنا. کوئی ٹانکا کہیں سے کھل گیا ہے، ہائے کوئی ہائے ہائے ٹانکا ہائے. کہیں سے کھل گیا ہے، کیا اور وہیں بات سے جھانکتا ہے عکس میرا، وہیں سے ہے. وہیں جھانکتا سے ہے جھانکتا عکس ہے میرا، میرا. جہاں سے آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، واہ جہاں واہ سے واہ. آئینہ جہاں سے ٹوٹا آئینہ ہوا ٹوٹا. ہے۔ کیا اور کہنے کیا مقطع کہنے. ہے واہ. مجھے، شکریہ اس مقطع پڑھنے سے پہلے میں، کیونکہ میں بھی جی فرمائش کر چکا تھا تو یہ فرمائش پھر سے آئی ہے. انا سے سمجھوتا بڑی بات جو ہے وہ انا والا شعر دوبارہ سنائیے گا، کیونکہ آپ مجھے بہت خوبصورت شعر تھا. خود اپنی ذات کا میری انا سے، خود واہ اپنی واہ ذات کا میری انا سے بڑی مشکل سے سمجھوتا ہوا ہے، واہ. کیا بات ہے. اور میرا نام تو رکھا ہوا ہے، یہ والا بھی پھر سے میرا پڑھیے گا. اپنا بہت. اثاثہ کچھ نہیں ہے، واہ میرا واہ. اپنا اثاثہ کچھ نہیں ہے، میرا تو نام بھی رکھا ہوا ہے۔ رکھا ہوا ہے. بہت خوب بہت شکریہ۔ خوب. واہ. اور آخری شعر کہ مجھے تسنیم وہ لگتا ہے ایسے، مجھے تسنیم وہ واہ. لگتا ہے ایسے، لباسوں کی طرح پہنا ہوا ہے، وہ چہرہ ہائے جو ہائے میری ہائے ہائے چاہت ہائے. رہا ہے، مگر واہ. ایسا نہیں دیکھا سنا ہے۔ کیا شکریہ۔ بات ہے. کیا بات ہے. دبیر احمد صاحب، ڈاکٹر دبیر احمد صاحب دیار خیر میں رہ کر اس طرح کی شاعری کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت. اور خود مجھے احساس ہے کہ دبیر احمد صاحب کا یہاں یہ بیان ہماری حوصلہ افزائی تو ہے ہی یہ ہے. میرے لیے میں سند کہوں رہے گا۔ بے شک بے شک، کیونکہ دبیر صاحب خود بہت سنجیدہ جی جی۔ شخص جو ہیں، اور بڑے ہم، خوبصورتی سے یہ تمام تر جو ہیں سماعتیں رکھتے ہیں. اور نسائی لہجہ بھرپور. یہ ہماری صبیہ سنبل صاحبہ آپ کو علی گڑھ سے کہہ رہی ہیں کہ بہت خوب. نفیسہ سلطانہ انا صاحبہ آپ کو بہت خوب. یعنی کہ میں صرف نام گنتا چلوں جنہوں نے اس غزل پر بھی آپ کو داد و تحسین سے نوازا ہے، وہ چاہے فیاض خان صاحب ہوں، صبیہ سنبل صاحبہ ہوں، ڈاکٹر دبیر احمد صاحب ہوں، سلطانہ صاحبہ ہوں، صبیہ صاحبہ ہوں، حمید اللہ خان صاحب، اور لگاتار واہ 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 یہ آپ بعد میں دیکھتے رہیے گا. عالم بنارسی صاحب ہیں، فیاض خان صاحب ہیں. تو دیکھیے ایک ماحول ہے اور سارے اس وقت ایک سننے کے اس میں دھن میں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر ایک غزل اور ہو جائے پھر ہم کچھ اور باتیں کریں گے. جی۔ چلیے سنجیدہ غزل ہی ہے کچھ اور، جی. کہ یقین کے ساتھ گمان و قیاس ہوتے ہیں، واہ. یقین کے ساتھ یقین. گمان و قیاس ہوتے ہیں، ہماری سوچ کے کیا کیا لباس ہوتے ہیں، کیا بات ہے. ہماری ہماری سوچ سوچ کے کے کیا 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 لباس لباس ہوتے ہوتے ہیں. ہیں، واہ واہ واہ. اور کہاں میں جاؤں ملاقات کی خوشی لے کر، کہاں واہ میں واہ واہ. جاؤں ملاقات کی خوشی لے کر، بہت سے لوگوں کے چہرے اداس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں. بہت سے واہ واہ. لوگوں کے چہرے اداس ہوتے اداس. ہیں، اور میں دیکھتی رہی ان انگلیوں کی کاریگری، میں میں دیکھتی دیکھتی رہی رہی. ان انگلیوں کی کاریگری، جو ہاتھ سنگ میں چہرہ شناس ہوتے ہیں، جو واہ. ہاتھ سنگ میں چہرہ شناس ہوتے ہیں، کیا اور بات ہے. دکھاتے رہتے ہیں، شکریہ، دکھاتے رہتے ہیں پوشاک کی چمک جو لوگ، دکھاتے رہتے ہیں پوشاک کی چمک جو لوگ، میرے خیال سے وہ بے لباس ہوتے ہیں، میرے ہائے ہائے خیال ہائے سے وہ ہائے. بے لباس ہوتے ہیں، کیا بات اور ہے. خود کیا اپنی بات ہے. ذات سے پاتے ہیں پرورش جو لوگ، خود خود اپنی اپنی ذات ذات سے. سے پاتے ہیں پرورش جو لوگ، گلاب دشت کے جنگل کی گھاس ہوتے ہیں،
गुलाब दश्त के जंगल की घास होते हैं, और जो नाम लिख के दरख्तों पे भूल जाते हैं, जो नाम लिख के वाह दरख्तों पे भूल जाते हैं, वहाँ पे शाखों के साए उदास होते हैं, वहाँ वाह। पे शाखों के साए उदास होते हैं। और लगता है कि बस एक शख्स है जिसके हुजूर ही तस्लीम, हाँ हाँ, बस बस एक एक शख्स शख्स है। है जिसके हुजूर ही तस्लीम, कई सवाल बसद इल्तमास होते हैं, कई क्या बात सवाल है, क्या बसद बात है, इल्तमास बसत होते हैं, इल्तमास होते हैं। वाह। यकीन के साथ बहुत। गुमानो कयास होते हैं, हमारी वाह सोच वाह। के क्या क्या लिबास होते हैं। लिबास आते हैं, और लिबास वाले शेर की बहुत बार यहाँ फरमाइश भी आई थी कि सोच के लिबास मुनफरद तरकीब है। और मैं तो कहूँगा कि इल्तमास वाला भी आपने बहुत खूब यहाँ कहा है। आप जब देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये जदीद गज़ल के नुमाइंदा अशार हैं, ये हमीदुल्लाह खान प्रोफेसर हैं, बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। तो बहरहाल शबाना नसरीन साहिबा हैं, फयाज खान साहब हैं, फिर से ये वो हैं कि जिन्होंने शायरी के साथ पुरकशिश लबो लहजा भी कहा है। तो बहरहाल इसी बीच में हमारी प्रतिमा सिन्हा साहिबा आज थोड़ा सालील थी, वरना वो आपका इंटरव्यू लेती। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक शेर यहाँ हमारे साथ शेयर किया है कि जो गज़ल आपने पढ़ी है कि मैं खुश नसीब हूँ कि इस बहर में मेरी भी एक गज़ल है। उन्होंने एक शेर हमारे साथ यहाँ कमेंट में शेयर किया है जी जी कि ये इरशाद। सहरा किस कदर फैला हुआ है, ये सहरा किस कदर फैला हुआ है, समंदर का मुझे धोखा हुआ है। वाह, तो बहरहाल क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत एक माहौल बना है। और मैं हैरान हूँ कि देखिए, मैं अपने नाजरीन को यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जहाँ आवाज़ और लहजे की जो पुरकशिश की बात की जा रही है, ये और बेहतर हो सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसमें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जी इनके हाँ, कुछ जबड़े कहती में, थी। हाँ, मैं क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, बिलखसूस जी। सुंबुल साहिबा या कुछ और लोग हैं, इन्हें थोड़ा सा यहाँ ऑपरेट हुआ है, मतलब इनके जबड़े में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। उसके जी। बावजूद आप देखें कि ये होते हैं जियाले लोग, ये होते हैं दीवाने लोग, ये होते हैं कुछ कर गुजरने वाले लोग। बस कमिटमेंट था कि हम हाजिर होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हाजिर हुई हैं। मैं आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, देखिए कि हमारे बड़े संजीदा जैसे किताब के लिए कारी का होना ज़रूरी है, तो इस लाइव प्रोग्राम के लिए नाज़रीन और सामीन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ आप जी देखिए कि जी। माशाल्लाह तमाम प्रोफ़ेसर साहिबान हैं, शोरा हैं, उदबा हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद का एक मरकज़ बना हुआ है। जी हाँ, कल भी हम बहुत यही बात मुझे। कर रहे थे। तो बहुत बेहतरीन शेर आप कहती हैं। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा, और एक डॉक्टर शबाना है, वो भी कह रही हैं कि निसाइयत की बेहतरीन आवाज़ हैं आप। एक पहचान देखिए कि दयार गैर से आज हम अपने ही शहरों में आपकी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि जो गज़ल आप लिख रहे हैं, गज़ल के अंदर तंग दामनी का कहीं कई लोगों ने यानी ये एहसास जताने की कोशिश की है कि ये बहुत तंग दामन है। लेकिन उसके बावजूद आपने इतने खूबसूरत शेर कहे, हर मौजू को टच किया, चाहे वो लिबास था, चाहे वो दयार गैर था, चाहे वो अना की बात थी, चाहे वो परवरिश की बात थी, चाहे वो रोज़ी रोटी या नए तख़य्युलात की बात थी। जी। खुद आपकी नज़र में गज़ल क्या है? मतलब मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा, गज़ल को लेकर आप क्या और कह सकती हैं? कि बहुत सारी असनाफ़ हैं, और जी, वहाँ तो और भी बहुत सारी असनाफ़ जो हैं वो परवान चढ़ती जा रही हैं, हमने भी सुना है। लेकिन खुद गज़ल आपकी नज़र में कैसी है? ग़ज़ल के देखिए शेख सादी ने ग़ज़ल को ग़ज़ल बनाया। उसके बाद आप उसकी रिवायत देखिए कि अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान और बड़े-बड़े शोरा जो हैं, ग़ज़ल की सिन्फ़ क्यों मक़बूल रही है हमेशा से। आप इब्तिदा से ही जी, देखिए कि क्या वजह है कि ग़ज़ल है, और भई उसके जो मुझे इस वक़्त ज़हन में आ रहे हैं कुछ लफ़्ज़ी माने हैं कि ज़ख्मी हिरन की पुकार, कुछ उसके साथ ही इसका कुछ सिलसिला है। तो उसकी पुकार ही में एक ऐसी बात है कि वो अपनी तरफ मुतवज्जा करती है ग़ज़ल। अब आप ग़ज़ल की और उसमें मौज़ूआत के एतबार से मैं समझती हूँ कि ग़ज़ल में इतना रचाव है, ग़ज़ल में उस सलीक़े से बात कही जा सकती है, रदीफ़ क़ाफ़िये की पाबंदी के बावजूद, और ग़ज़ल की
یہ اب ایک نظم اگر لکھنے بیٹھے اس کے لیے آہنگ چاہیے، تسلسل چاہیے، موضوع چاہیے، اور غزل لکھنے کے لیے آپ دیکھیں ہر شعر میں آپ ایک نئی بات کہہ سکتے ہیں. آپ کے تمام احساسات، آپ کی اظہار، آپ کا پیرایا جو ہے وہ غزل کے ایک دو مصروں میں سمٹ کر آ جاتا ہے اور سامعین تک فوراً پہنچ جاتا ہے. تو غزل اسی لیے میری پسندیدہ صنف رہی ہے شروع سے ہی. اور اس کو میں سمجھتی ہوں محبت کا بھی، کہ غزل سے ہی محبت ہے. تو غزل کی جو حیثیت ہے اس کو تو خیر کوئی ذکر نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی غزل کو. اور نظم سے آپ اس کا تقابل کیجئے. نظم کہی جا رہی ہے، بہت اچھی نظم کہی جا رہی ہے، لیکن غزل کی جو حیثیت ہے وہ مسلمہ ہے، اور اس میں اس کی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی جگہ نہیں لی جا سکتی. تو غزل پروان چڑھتی ہی رہے گی. بہت خوب. مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ، چونکہ آپ کو ایک، میں کہوں گا کہ ایک سند کے طور پہ ایک کمنٹ ہمارے دبیر صاحب کا ہے یہاں، بہت ہی خوبصورت. انہوں نے لکھا ہے کہ اردو کی نئی بستیوں کی غزل کی آبرو تسنیم حسن صاحبہ ہے. ارے تو واہ، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا نوازش، کرتا بہت. ہوں. تو دبیر صاحب، آپ نے ان کا کلام سنا اور کلام کے اندر جو گہرائی تھی، شعروں کے اندر جو وسعت تھی، جو کہنے کا انداز تھا، یہ یقیناً جو ہے اسی بنیادوں پر آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے. اور ان کے کمنٹ کی آگے تائید بھی ہوئی ہے، وہ چاہے ڈاکٹر مشتاق انجم صاحب ہوں، سبیہ سنبل صاحب ہوں، عالم بنارسی صاحب ہوں، جاوید انور صاحب ہوں، حمید اللہ خان صاحب ہوں. تمام تر یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ دیکھیے کہ دیار غیر میں کتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے. اور یہی کوششیں ہماری ہیں تحریک بقائے اردو کی. مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں مل کیا رہا ہے. میں کچھ نہیں کہہ کے صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں ان مہمانوں جی سے، ان کے خیالات سننے کا موقع ملتا ہے، وہاں کی صورتحال سے روشناسی ہمیں ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک امن محبت کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے. اس سے بڑا اور مجھے کیا چاہیے. تو بہرحال یہ تو میں کہوں گا نہیں، میں کہ یہ اپنے سمجھتی ہوں کہ جو بھی آپ کی کاوشیں ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنیں گی، کیونکہ آپ اس کو کمپائل کر رہے ہیں. آپ جو بھی آپ اور میں میں نے آپ کے پروگرام دیکھے، اس میں جاننے کا تو ہمیں موقع مل ہی رہا ہے دیار غیر میں، یا لوگ کتنی ان کی کیا کاوشیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک طرح سے تسلسل بھی ہے تاریخ کا، کہ کیا کیا کاوشیں ہو رہی ہیں اردو کی بقا کے لیے اور اردو زبان کے ساتھ محبت کے تعلق کے ساتھ. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں بہت اہم کاوش ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. چونکہ جاوید بھائی آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں، غزلیں آپ غزل پر عمدہ گفتگو، یہ تو آپ نے کہا. پتہ نہیں غزل آپ سن پائے نہیں سن پائے، دبیر صاحب نے سنی ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو کی نئی بستیوں کی غزل کی آبرو جو ہیں یہ تسنیم حسن صاحبہ ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر اس وقت دستیاب ہوں آپ کے نزدیک کہیں، آپ ایک دو غزلیں اور سنا دیجئے، کیونکہ ملے نہ ملے کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیئر ضرور کیجئے اس وقت. ہم کچھ اور شاعری سننا چاہتے ہیں. عالم بنارسی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملے نہ ملے لیکن آپ بہت کچھ بانٹ رہے ہیں. تو یہی پیغام ہے. آپ لندن برطانیہ سے اس وقت ہمارے ملک کے ہی نہیں بلکہ سرحدوں سے اوپر اٹھ کے یہ پیغام ہے آپ کے. تو تحریک بقائے اردو کی مسلسل کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے. تو میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ اگر ایک دو غزلیں اور ہو جائیں، پھر کچھ باتیں ہیں جو ہم نے ابھی آپ سے اور کرنی ہے. جی جی شکریہ. میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ آپ کی پروگرام کی توسط سے مجھے بھی ایک وسیع کینوس، ایک وسیع پلیٹ فارم مل گیا. اتنے احباب ہندوستان میں، جہاں تک شاید میری آواز نہیں پہنچ پاتی یا میرے کلام کی رسائی نہیں ہو پاتی، آج آپ کی توسط سے مجھے یہ موقع ملا ہے. تو اس کے لیے بھی میں آپ کی شکر گزار ہوں. شکریہ شکریہ. غزل کے ہی کچھ اشعار ہیں کہ جی مٹی ہوں بھیگنے دے میرے کوز اگر ابھی، ہاں ہاں مٹی ہوں بھیگنے دے میرے کوز اگر ابھی، مصروف گردشوں میں ہے دستے ہنر ابھی، ہاں ہاں مصروف ہاں گردشوں مصروف. میں ہے دستے ہنر ابھی، اور چمکے تھے لفظ
تیری سماعت کی دھوپ میں، بابا چمکے تھے لفظ چمکے تھے. تیری سماعت کی دھوپ میں، حسن خیال تھا کہ ہوا معتبر ابھی، حسن خیال اس تھا نے کہ خیال ہوا تھا کیا معتبر معتبر ابھی، ابھی. اور چہروں بھری کتاب میں ملتی نہیں ہے اب، یہ فیس بک پر ملنے اور بچھڑنے والے لوگوں کے لیے، کہ چہروں بھری کتاب میں ملتی نہیں ہے اب، دیکھی تھی تیری شکل کسی صفحے پہ ابھی، واہ دیکھی تھی تیری کسی شکل صفحے پہ کسی صفحے پر صفحے ابھی، پہ ابھی. اور دل آپ لوں کا رکھنے کو شاید اتر پڑے، دل واہ آپ لوں کا رکھنے کو شاید اتر پڑے، ابرے رواں ہے دشت میں محوِ سفر ابھی، ابرے رواں ہے دشت میں محوِ ابرے رواں ہے. سفر واہ ابھی، ابھی کیا بات. خود بڑھ کے قتل گاہ میں قاتل کے سامنے، خود واہ بڑھ کے قتل گاہ میں قاتل کے سامنے، مقتول ہو گیا ہے بہت با اثر ابھی، واہ مقتول ہو گیا مقتول ہے ہو بہت گیا ہے با اثر با اثر بھی، ابھی. اور ہم ہیں چراغ آخر شب تو ملال کیا، ہم ہیں ہم چراغ ہیں. آخر شب تو ملال کیا، بجھ بھی گئے ہوا سے تو ہوگی سحر ابھی، بجھ بھی گئے ہوا سے تو ہوگی سحر ابھی، مٹی ہوں بھیگنے دے میرے کوز اگر ابھی، کیا مصروف بات ہے گردشوں میں ہے دستے ہنر ابھی. کیا شکریہ. بات ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. اس کے اندر جو آپ نے کرافٹ ہے، اس کی بنت جو ہے، اس کے خیالات کا جو بہت وسیع دائرہ ہے. بہرحال بہت ہی سندر غزل، بہت ہی خوبصورت غزل، اور دیار غیر میں رہتے ہوئے اتنی اچھی گفتگو، تلفظ، لہجہ، انداز بیان، بہت خوب. مبارکباد. یہ دبیر صاحب ہیں، اور سبیہ سنبل صاحبہ ہمارے ساتھ، داؤد احمد صاحب ہیں، لگاتار ہمیں نصرت علی خان صاحب کہتے ہیں کہ بے شک یہ آواز جو ہے اردو کے فروغ میں ایک اہم حصہ ہے. بہرحال ایک غزل اگر آپ چاہیں، اگر آپ چاہیں. جی اب آپ پر ہے مجھے کیونکہ میں اپنی فرمائشیں کر چکا ہوں، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہماری سبھوں کی فرمائش ہے کہ مزید غزلیں. یہ ڈاکٹر چلے جی غزل کی آبیاری کے لیے آج کا دن یہ ہم نے سیشن مختص کیا ہے. جی جی. جی روایات کی غزل کے پاسداری کچھ کے اشعار ساتھ ہیں. ساتھ، ہاں، عالم بنارسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ روایات کی پاسداری کے ساتھ ساتھ جدید لہجہ جو ہے آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے. واہ. چلیے شکریہ. غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ گزر جاتی ہے لے کر زندگی کو، گزر جاتی ہے واہ لے کر زندگی کو، محبت ایک ساتھ میں سبھی کو، واہ. گزر جاتی ہے لے کر زندگی کو، محبت ایک ساتھ میں سبھی کو، صدی کو، سبھی کو. اور خبر کن بارشوں کی دے رہی ہے، خبر کن بارشوں کی دے رہی ہے، تپش صحرا کی میری زندگی کو، تپش ہاں ہاں صحرا کی تپش میری زندگی کو، زندگی کو. بہت خوب. واہ. اور بنا لیتی ہوں میں آنکھوں کو کشتی، بنا لیتی ہوں میں آنکھوں کو کشتی، سمجھ لیتی ہوں پانی چاندنی کو، اور دیے ہاں ہاں. جلنے دو پلکوں کی منڈیروں، دیے واہ. جلنے دو پلکوں کی منڈیروں، اجالا چاہیے دل کی گلی کو، ہاں اجالا ہاں. چاہیے دل کی گلی کو، دل کی گلی کو. کیا بات ہے، کیا بات اور شعر ہے کہ ہے. واہ. کبھی شیشے کے گھر میں تم نہ رہنا، کبھی شیشے کے کبھی گھر میں شیشے کے تم گھر. نہ رہنا، بنا دیتا ہے پتھر آدمی کو، بنا واہ دیتا ہے واہ واہ پتھر واہ. آدمی کو. کیا بات ہے. آپ کا یہ شعر آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نصرت علی خان صاحب نے کہا ہے کہ واہ کیا کہنا، کہ کس تضاد کے ساتھ آپ غزل کہہ رہی ہیں. مطلب ایک مصرے میں ایک لفظ اور اسی کا دوسرا جی اپوزٹ ورڈ آپ دوسرے مصرے میں لاتی ہیں، اور یہ اس کی اور ایک خوبصورت مثال آ گئی کہ پہلے میں شیشہ، دوسرے میں پھر آئینہ، جی ایک میں صحرا، دوسرے میں سمندر. کیا بات جی ہے. جی شکریہ. بہت خوب.
بھئی زندگی امتزاج ہے ان چیزوں کا کہ تو زندگی سے ہی بے کشید کی جاتی ہے شاعری، شک بے شک بے شک بے تضاد شک، کا بہت خوب، امتزاج ہے زندگی ہے۔ بے اور شک، شعر ہے کہ تمہارا گھر ہے تم رہتے نہیں ہو، ہاں ہاں تمہارا گھر تمہارا ہے گھر، تم رہتے نہیں ہو، نہ دو اتنی سزا آوارگی کو، نہ ہاں دو ہاں اتنی ہاں ہاں سزا ہاں ہاں ہاں۔ آوارگی کیا کو۔ بات ہے، کیا بات ہے، واہ، اور بہت تسنیم ہے دل کا اجالا، بہت واہ تسنیم ہے دل کا اجالا، میری تنہائی میری شاعری کو، میری واہ، تنہائی بہت ہے، میری شاعری میری کو، شاعری کو بہت ہے، گزر واہ جاتی واہ ہے لے کر زندگی کو، محبت ایک ساتھ میں صدی کو۔ جی واہ، بہت خوب بہت خوب۔ چونکہ میں اس تکلیف کو بھی محسوس کر رہا تھا جب آپ نے کہا تھا کیا جی میں میری آواز آپ تک پہنچے گی، کیا میں پڑھ پاؤں گی، نہیں، اور پھر انشاءاللہ میں وہ نے یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا، تو نہیں، ابھی 1-2 میں ہفتے وہ لگیں گے وقت اس کو۔ یاد کر رہا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے فرمائش کیسے کروں گا کہ آپ کچھ بولیں، بس وہی ہے کہ جو دو چار ہم سن پائیں گے، لیکن اللہ نے ساتھ دیا۔ اللہ آپ کو بہت جلد صحتیابی عطا کرے، جی اور اتنی بالکل۔ خوبصورت جو غزلیں آپ سنا رہی ہیں، ہم پھر سے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ سے بہت کچھ اور بھی سنیں گے، فرمائشیں کریں گے۔ لیکن میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ بتا رہی تھی، میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ابھی ہمیں بڑی خوبصورتی سے تسنیم حسن صاحبہ بتا رہی تھی کہ وہاں کے نصاب میں اردو ہے، وہاں کے اسکولوں میں، وہاں کے کالجوں میں، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں، اور نہ صرف کہ ہمارے مشرقی تہذیب و تمدن کے ماننے والے وہاں ہیں، بلکہ جو خود وہاں کے باشندے ہیں، جس کو ہم اپنے لفظوں میں انگریز کہہ سکتے ہیں، وہ بھی وہاں اردو کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، محفلوں اور وہ مجلسوں تو میں خیر حصہ میں یہ لیتے ہیں۔ کہوں گی کہ انگریز جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت جڑے ہیں، اور ہاں کچھ بالکل، محبت میں بھی جڑے ہیں، نہیں محبت کچھ میں بھی کچھ محبت، جڑے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تقاضے ہمیں ہیں یاد تو ہے اس طرح سے۔ فورٹ ولیم کالج جب ہندوستان میں قائم جی کیا جی گیا تو کلکتہ میں۔ وہاں بھی اگر ہم جان گلکرسٹ یا وہ ڈیوڈ براؤن، یا اگر ہم جی دیکھیں جی ویلزلی، وہ چاہے اپنے مقاصد کے لیے آئے، چاہے ان کے اپنے مفادات تھے، لیکن کہیں نہ کہیں سرمایہ ہمارا جی بڑا، ہمارے ادب میں اضافہ ہوا۔ تو آج اگرچہ اب بھی وہ کسی بھی نیت سے پڑھیں، لیکن جی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری زبان میں اتنی جی تاثیر ہے، ہماری زبان میں اتنا اثر ہے کہ وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ آئندہ بھی۔ میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا گھر ہے تم رہتے نہیں ہو، اچھا بہت یہ کچھ شعر جو ہیں آپ کے پسند کیے جاتے رہے ہیں، اور کیے جاتے بھی رہیں گے، بہت اچھا بھی لگ رہا ہے۔ میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا بھی تھا جو ورک شاپ آپ وہاں کرتی ہیں، ہے نا، اور کچھ نوجوانوں کو آپ جوڑ بھی رہے ہیں ساتھ میں، یہ بہت ایک اہم نقطے کی بات آپ نے کی تھی۔ لیکن مزید یہ جو ہمارا کلچر ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا سماج جو ہے، اس میں جو پنپ رہے ہیں یا کچھ نئے ہمارے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ آپ بذات خود تو اردو کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اس کے باوجود آپ اتنے خوبصورت شعر کہہ گئی ہیں، آپ زندہ رہیں گی انشاءاللہ بہت دیر تک اس ادبی فضا میں۔ آ، لیکن میں جو نقطہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اردو والے ہیں، کئی ایسے ابھی ہم نے اسکالرز دیکھے ہیں کہ اردو والے ہو کے بھی وہ اردو کی اتنی آبیاری نہیں کر پاتے ہیں، یا اردو والے ہو کے بھی شاید اتنا اچھا شعر نہیں کہہ پاتے ہیں۔ بذات خود میں بھی اگر اس میں شامل رہوں تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن کیا شعر کہنا، نثر لکھنا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا ان میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی آپ بتائیں۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں یا جو اس وقت موجود ہیں، ان کے لیے آپ کا اردو کے حوالے سے کیا پیغام ہوگا۔ لیکن پہلے شعر اور نثر میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ دیکھیے شعر ایک جو بنیادی نقطہ ہے شعر جی، کہنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت موزوں ہونی چاہیے، یہ اندر بہت ایک خوب، ان بلٹ ہوتا ہے، یہ واہ، یہ جو سانچہ ہے، اس میں آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کا ذہن اس سانچے میں ہوتا ہے تو پھر آپ اشعار کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایک تو واہ، بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کا۔ اور بہت خوب، نثر لکھنے کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کی سوچ،
فکر میں وہ وسعت پرواز ہونی چاہیے، آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، اور شاعری کے لیے بھی یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ کے پاس وہ ذخیرہ ہو، ان لفظوں کا، سوچنے کا وہ پہلو ہو، وہ فکر ہو، اور سوچ کو تحریک دینے کے لیے وہ عوامل بھی درکار ہوں کہ جو آپ کے قلم کو، آپ صفحہ کرتاس پہ وہ اپنے خیالات کو منتقل کر سکیں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، اور نثر لکھنا بھی آسان نہیں ہے۔ نثر میں سمجھتی ہوں کہ ہم سہل پسند اور تن آسان لوگ ہیں جو غزل میں کے ایک ایک شعر میں اپنی بات کہہ دیتے ہیں۔ نثر میں بھی لکھنا، کیونکہ اس کو آپ کو وسیع آپ کو چاہیے، اور بات کو اس پر اثر لہجے میں کہنا کہ دل پہ اثر کرے، سننے والے پہ وہ محسوس کریں، آپ کے لفظوں کی شدت کو محسوس کر سکیں اپنے دل پر۔ تو نثر لکھنا بھی آسان نہیں ہے۔ نئی نسل کے لیے میں یہی مشورہ دینا چاہوں گی، اگر آپ بچوں کی یہاں پر بات کر رہے ہیں برطانیہ میں یا دیار غیر میں، جن کی میں کہوں گی کہ پہلی زبان یا فرسٹ لینگویج اردو نہیں ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کر سکیں، اور اردو کے ساتھ جو ایک خاص بات آپ نے بھی کہی ہے کہ اردو ایک تہذیب ہے، تہذیب کے جی بردار ہے، وہ اپنے ساتھ ایک ثقافت لے کے آتی ہے۔ وہ ثقافت، اس میں اتنا رچاؤ ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنی طرف خود ہی متوجہ کر لیتی ہے۔ تو اس کو بچوں میں محبت ڈال کے، اور ہمارے ہاں عربی بھی ہم نے بچپن میں سیکھی تھی، حالانکہ ہم نہ بول سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، وہ محبت میں، اور عربی پڑھنا لکھنا، تو اردو بھی ایک محبت کی زبان ہے، اور بچے کو یہی کہ ان کو اس کے ساتھ اس کو منسلک کریں، اور عمرانی تقاضے تو یہی ہے کہ لسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ انگریزی ہو، لیکن اردو بھی آپ اسی طرح میں اس کو رکھ سکتے ہیں، اور بچوں میں محبت ہی میں یہ کہتی ہوں کہ دلائیں، اور اس میں آسانیاں پیدا کریں۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ آسانی نہیں پیدا کی جاتی تو پتہ نہیں اب اردو زبان اس لب و لہجے میں تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس لب و لہجے یا جس طرح سے پہلے بولی جاتی تھی، اب اس میں کافی تبدیلی آئی، اب چاہے اس میں ترقی پسند تحریک کا ہاتھ رہا ہو، یا ہمارے ہاں دیگر زبانوں کا جو اس پہ انفلوئنس ہے، جو اثر ہے ہماری اردو زبان پر، لیکن اس پہ تھوڑا بہت فرق تو آیا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اس کو اس کے دامن کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے اس کی طرف آئیں اور متوجہ ہوں۔ بہت خوب۔ یہاں آپ نے جو نثر اور شعر میں مختصر صحیح لیکن جو جامع آپ نے جواب دیا وہ بھی ہمارے ناظرین کو پسند آیا، اور ہمارے ناظرین کا یہ بھی کہنا ہے، یہاں گزارش کی ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ اپنا کلام جو ہے وہ فیس بک پہ ڈالیں تاکہ ہم بھی اس سے محظوظ ہوتے رہیں۔ جی جنہوں نے سنا یہ تو تو جنہوں نے جی، سنا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں فیس بک سے، میں ابھی حال ہی، ویسے میں اکاؤنٹ بہت پہلے بنا تھا لیکن میں بالکل اس پر ایکٹیو نہیں تھی، فعال نہیں تھی۔ پچھلے مہینے ہی دوبارہ میں نے فیس بک کے ساتھ رابطہ استوار کیا ہے، اور اب یہ ہے کہ تھوڑا بہت اور ٹیکنیکل تو آپ کو پتہ ہے، ابھی آپ نے خود ہی اس کا عملی مظاہرہ دیکھ جی لیا کہ تکنیکی حوالوں سے کیا حال ہے میرا۔ میں بہت ہی ٹیکنوفوبک ہوں اس معاملے میں، اور ابھی اردو کی پیٹ سے بھی ابھی شناسائی ہوئی ہے، اور اس قدر آشنائیت نہیں ہے کہ اس میں اتنی رواں طور پہ میں لکھ سکوں، لیکن یہ کوشش یہ ہے کہ اب اپنا کلام میں منتقل کروں گی اس پر، اور ان پیج، اور تھوڑا بہت اب اس کے ساتھ جو بہت ہماری بہت اچھا۔ جدید تکنیکی ہاں ہاں، جو سہولیات اس ہیں ان سے وقت فائدہ اٹھانا سہولیات چاہیے، اور ہیں، میری کوشش یہی بے ہے کہ شک اب جی
बेशक, बहुत ही खूबसूरती से हमारी ये गुफ्तगू रही। मुझे एहसास है कि वहाँ जुम्मा है और आपने कहा था कि जी, तकरीबन 1 घंटा ही अगर हमारी जी, गुफ्तगू जी। रहे तो बेहतर है, लेकिन हम बातों-बातों में 1 घंटा और 10 मिनट तक पहुँच चुके हैं। वहाँ जुम्मे का वक़्त हो रहा है और यहाँ इशा भी मेरे ख़्याल नज़दीक है। तो बहरहाल बहुत खूबसूरती से आज ये हमारा सेशन रहा। आपने गज़ल पर जी, बात की, आपने वहाँ के इल्म व अदब पर बात की, आपने वहाँ तहज़ीब, तमद्दुन और बहुत ही खूबसूरत से अपने ख़यालात और एहसासात का जो एक खूबसूरत यहाँ बयान किया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आप जल्द अज़ जल्द सेहतियाब हों, आपसे कुछ जी। मज़ीद जो है गुफ्तगू की जाए। तो मैं बज़ाते खुद और तमाम नाज़रीन और सामईन की तरफ से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन आपसे भी यही कहूँगा कि हमारे साथ बने रहिएगा। कल का भी बहुत खूबसूरत सेशन होगा और उससे आगे आने वाले जो अय्याम हैं, हम कोशिशें यही करते हैं कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ। तो हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कोशिशें हैं, काविशें हैं। बाकी अल्लाह हमें नवाज़ रहा है, बेहतर से बेहतर हमारे नाज़रीन भी जुड़ते जा रहे हैं, सामीन भी जुड़ते जा रहे हैं, मेहमान भी। तो तबस्सुम नईम साहिबा आपको बहुत उम्दा कह रही हैं। शबाना साहब, दाऊद साहब और महमूदुल हक साहब, राबिया अकरम साहिबा, ये वो नाम मैं पढ़ रहा हूँ जो अभी तक मैंने पहले नहीं पढ़े थे, वरना वो कुछ और नाम है। हाँ, उम्दा सवाल मोहम्मद वाजिद साहब, ये बहुत बेहतरीन हमारे नाजरीन में से हैं। तो डॉक्टर दबीर साहब कह रहे हैं कि सबसे अहम बात यह है कि दयार गैर में रहते हुए आपने अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वाह! जी, ये चलिए। शऊरी काविश थी मेरी, क्योंकि अंग्रेज़ी तो हम देखिए, अंग्रेज़ी तो हम बाहर भी बोलते हैं, अपने जो जॉब है, अपने वर्क है, प्रोफ़ेशनल है, वो सब अंग्रेज़ी है। तो कोशिश शऊरी काविश यही थी कि कम से कम अंग्रेज़ी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाए। भई उर्दू की बक़ा का मामला है। वाह! वाह! बहुत उम्दा, जी, बहुत ही उम्दा, बहुत खूबसूरत। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं ख़यालात से, इन्हीं एहसासात से आपके दरमियान से अपने मेहमान के यानी इन तमाम जो नज़रियात और ख़यालात पेश किए, इनसे आज इजाज़त चाहूँगा। कल 5 बजे फिर से हम आपके रूबरू होंगे किसी नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान इरफ़ान आरिफ़ के साथ-साथ हमारी मेहमान अ, तस्नीम हसन साहिबा को इजाज़त। शब्बा खैर, खुदा बहुत-बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, इंतहाई भरपूर नशिस्त रही, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।